وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبی۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بار بڑے ہی خوبصورت انداز میں 2 بار جمعۃ الوداع کی برکتیں عطا فرمائیں۔ پچھلا جمعہ بھی جو پڑھا گیا وہ اسی نیت سے پڑھا گیا تھا کہ شاید اگلے جمعے کہیں اگر عید نہ ہو جائے تو پھر جمعۃ الوداع کی ہی نیت کی گئی تھی، لیکن کمال یہ لطف و کرم ہے میرے خدا کا کہ آج اللہ نے پھر جمعۃ الوداع کی ہی بہاریں عطا فرمائی۔ تو یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے، اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا بہت بڑا انداز ہے کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے وہ کتنے بہانے بناتا ہے۔ اور آج یہ مبارک گھڑیاں جو مجھے اور آپ کو ملی ہیں، میں نے اس جمعے کے دن کی برکتوں کو لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جمعے میں بڑی برکت ہوتی، سارے سال کا آج سب سے بڑا دن ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس جمعۃ الوداع کی جو برکت کو بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جمعے میں اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ باقی نہیں رہتی، اتنی رحمت، اتنا فضل اس جمعے کے دن اتارا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ الوداع کی سعادت عطا فرمائی۔ پچھلے جمعہ میں جو گفتگو شروع کی گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسے مکمل کر لیا جائے، اور میاں اور بیوی کے معاملات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اسی نیت سے کہ اس جمعے میں بڑی عظیم سعادتیں، برکتیں اترتی ہیں، تو ایسی گفتگو جو ہم سب کے گھروں کے لیے، ہم سب کے معاشرے کے لیے بڑی اعلیٰ ہو، جس کی بڑی ضرورت ہے، اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو پچھلا جمعہ میں بات ہوئی تھی اس کو یاد کیا جائے، اور پھر آج مزید گفتگو کر کے اس موضوع کو مکمل کیا جائے۔ یہ بات ہو چکی ہے پچھلے جمعہ میں کہ ایک مرد کو یہ جاننا چاہیے کہ عورت کتنی عظیم شخصیت ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی وہ ایسی عزت کی چیز نہیں ہے، تو یقیناً وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہیں کرے گا جیسے وہ حقدار ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ عورت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ دوسرا یہ عرض کیا گیا تھا کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین اگر کوئی رکھے گا تو اس کے لیے عورت کے ساتھ گزارا کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور بہت آسانی سے اسے ڈیل کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں یہ ٹیڑھ پن ہمیشہ رہنا ہے، اور اسی طرح کا انداز اس کا ہمیشہ رہے گا، تو لہذا وہ اس ٹیڑھ پن سے گزارا کرے، یہ بات کی گئی تھی۔ یہ بات عرض کی گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی بدتمیزیوں پہ، بے ادبیوں پہ صبر کریں گے، اللہ جنت میں انہیں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھے کہ اگر میں یہاں اس کی کٹی جلی بات کو سنتا ہوں تو یہ میرے لیے حضور کی جنت میں رفاقت کا سبب ہوگا، مجھے حضور کی جنت میں رفاقت ملے گی اگر میں خاموش ہو جاؤں۔ پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ ایسی ہستی ہے
بیوی یا عورت کہ اللہ نے خود قرآن میں ان کے لیے سفارش کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ باقاعدہ سفارش کے الفاظ جو اللہ نے اتارے ہیں، یہ ایک بیوی کے لیے، ایک عورت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ لفظ نہیں اترے بیوی کے لیے، باقاعدہ ویسے حکم تو ہے کہ کرو، لیکن باقاعدہ سفارش نہیں کی کہ تم بھی اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا۔ بیوی کے لیے شوہر کو کہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس کی سفارش جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کی بات کو سنا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کی بات کی ویلیو ہوتی ہے کہ جو کتنی بڑی سفارش لے کے آیا۔ تو عورت کے پیچھے خود خدا کی سفارش موجود ہے کہ تم نے اس کی طرف محبت سے خیال رکھنا ہے، محبت کرنی، یہ بات ہو چکی۔ پھر یہ بھی عرض کیا گیا کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وقت نکالے، اس کی بات کو سنے اور اس کی بات کے لیے اپنا ذہن بنائے، اس کو یہ وقت دے کہ تم مجھے اپنی تمام مسائل کو بتا سکتی ہو۔ اگر وہ اپنے مسائل اسے نہیں بتائے گی تو کسے بتائے؟ اس حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے جمعہ میں ہوئی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید مکمل کر دیا جائے تاکہ یہ موضوع جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ آئیے، قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جملہ اتارا ہے جو کہ مرد کی طرف سے عورت کا حق بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ یہ حکم دیا گیا ایک مرد کو کہ تم نے ایسا انتظام کرنا ہے کہ تم خود بھی بچو اور تم اپنے گھر والوں کو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ذمہ داری مرد پہ ہے کہ وہ یہ ایسے انتظام کرے، ایسا معاملہ بنائے، ایسا اپنے گھر میں ماحول رکھے کہ اس کے گھر والے دوزخ سے بچ جائیں کسی طریقے سے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ دوزخی اعمال کی طرف نہ جائے۔ یہ مرد کے اوپر ہے۔ بھئی آپ اس کے گھر کا خرچہ دیتے ہیں، آپ اس کے بچوں کی فیس دیتے ہیں، آپ اس کو روٹی پانی کا خیال اس کا رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کے دین کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ بھی آپ ہی ہیں، کہ اس کی دین کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی کہ ایک آپ چھوٹی سی بات پہ کہ گھر میں بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کپڑے استری نہیں ہوئے، کھانا نہیں پکا ہوا، تو اس پہ جناب آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور اس پہ آپ سختی کرتے ہیں۔ وہی بیوی کئی مہینوں سے 5 وقت کی نمازوں کا قتل کر رہی، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے۔ وہی بیوی قرآن کی تلاوت کا کبھی اس نے وقت نکال کے نہیں کی، آپ اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک طرف تو اتنا زور لگا دیں کہ آپ برتن توڑنے پہ آ جائیں اور آپ مطلب پورا ایک آسمان سر پہ اٹھا لیں، گھر کے اندر فساد برپا کر دیں، اور وہی بیوی قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے اوپر گفتگو ہی کوئی نہیں۔ تو کیا اس سے بڑا بھی کچھ ظلم ہو سکتا ہے؟ تو اس کے دین کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہے۔ آپ نہیں اس سے کہنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا حکم دینا ہے اور اس کو پوچھنا ہے۔ اور یہ حدیث جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہم مردوں کو بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے، بار بار یاد کرنی چاہیے، جو یہ حدیث آقا دو جہان ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ کتنے مردوں کو؟ یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ وہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا، یہ معاملہ جس کو ہم بالکل نظر انداز کر جاتے ہیں، اور اس کے دین کی ذمہ داری ہے ہی کوئی نہیں، خود ہی سیکھ لے گی، خود ہی کر لے گی، سمجھدار ہے نہیں، آپ اس کے اوپر حکمران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء،
تمہاری حکمرانی مردوں کی عورتوں کے اوپر ڈال دی گئی ہے تو تم نے کرنا ہے. 4 مردوں کو ایک عورت دوزخ میں لے جائے. کس کو؟ باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو اور شوہر کو. یہ چاروں کے لیے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس نے ہر صورت یہ کام کر جانا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ ایسی چالاک چیز ہے. اس نے وہاں سارے کے سارے اپنے معاملات مرد پہ ڈال دینے ہیں. جب اس نے وہاں فیل ہونا ہے نا، اس نے وہاں کھڑے ہو جانا ہے، اس نے کہنا جی میرے باپ کو بلائیں. آقا فرماتے ہیں میرے باپ کو بلاؤ جی. اللہ فرمائے گا کیوں؟ وجہ کیا؟ کہا میرا باپ تھا، مجھے دین پہ لا سکتا تھا، میں کمزور تھی. یہ میرا شوہر بلایا جائے، یہ میرا بھائی بڑا بلایا جائے، یہ میرا بیٹا بلایا جائے. تو ہم مرد لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے دین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. ہر صورت ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ کہہ دیجئے ذرا سارے، انشاءاللہ کہو نا. اس کو دین پہ آہستہ آہستہ راغب کریں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو دین کی طرف لانے کے لیے جستجو کریں. بڑی محبت سے کریں، سختی نہیں، ڈنڈے بازی نہیں. یہ نہیں کسی کو ایماندار بنانے کے لیے خود کافر بن جائے، یہ مراد نہیں ہے. محبت سے تلقین کرتے جائیں، تلقین کریں اس کو، اللہ کا پیار ڈالیں. اللہ ہی دے رہا ہے، دیکھو نا اللہ دے گا، اگر یہ عمل کرو گی تو اللہ عطا کرے گا. محبت سے اس کو تلقین کریں، کیونکہ وہ اگر دیندار بن گئی تو تیری ساری نسل دیندار بنا دے گی. وہ اگر دیندار ہو گئی تو تیرا پورا گھر جنت بن جائے گا، رزق برسے گا بارش کی طرح. ایک دیندار عورت جس گھر میں ہو اس گھر کے وارے نیارے کر دیتی ہے وہ. لیکن ساری کی ساری ذمہ داری مرد پہ. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ درس حدیث اپنے گھر میں جب دیا کرتے تھے تو آپ کی عادت ہوتی تھی کہ آپ ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور بے شمار لوگ آپ وقت پہ آ جاتے، درس حدیث کا وقت ہوتا، لوگ آ کے بیٹھ جاتے، حضرت بھی آ کے بیٹھ جاتے، لیکن آپ شروع نہیں فرماتے تھے. تو کسی شاگرد نے پوچھا حضور شروع فرمائیں، لوگ آگے ہوئے ہیں، درس شروع ہونا چاہیے. تو ارشاد فرمایا ابھی مجھے ادھر سے آواز نہیں آئی، جب تک میری بیوی اور بیٹیاں پردے کے پیچھے نہیں آ کے بیٹھیں گی امام مالک درس شروع نہیں کرے گا. ان کو دین سکھانا زیادہ ضروری ہے تم لوگوں سے. یہ میری بیوی بیٹھے، میری بہن بیٹھے، میری بیٹیاں بیٹھے تو میں درس شروع کروں گا. یہ عادت ہے بزرگوں کی کہ اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کرنا. اور یہ اگر آپ نہیں کریں گے، مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم، میرے پیر و مرشد، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور اکثر میں اس بات کو آپ سے بھی عرض کرتا رہا کہ حضور میں 1000 درس دوں لیکن ایک درس جو میں آپ کا گھر والوں کو سنوا دوں نا وہ 1000 درسوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے جو بات کر دینی ہے نا وہ گھر والوں کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے اسی وقت دل میں فٹ ہو گئی. تو لایا کریں، درسوں میں لایا کریں، اپنی زوجہ کو درسوں کی عادت ڈالیں. نیکی کی بات سننا، قرآن کی گفتگو سننا، یہ انسان کو بدل دیتا ہے، بہت تیزی سے بدل دیتا ہے. اور حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے جو بات کی تھی وہ بہت خوبصورت. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ بیٹا کبھی اللہ والوں کی مجلس نہ چھوڑنا، اللہ والوں کی باتیں سننا نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کی باتیں دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتی ہیں جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے. یہ دلوں کو زندہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں. تم نے کبھی سنائی کچھ نہیں اس کو. اس نے کیا سنا ہے؟ کیبل کے ڈرامے. اس نے کیا سنا ہے؟ فلمیں. اس نے کیا سنا ہے؟ چغلیاں. اس نے کیا سنا ہے؟ سارا دن لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کی. کبھی قرآن حدیث سنائی ہے اسے آپ نے؟ بولو نا بھائی، کبھی قرآن حدیث کی کوئی بات سنائی ہے؟ کوئی شاید نہیں. تو جو اس کو تم ان پٹ دے رہے ہو وہی واپس آئے گا نا. یہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہو تو اس کو دین پہ لا سکتے ہو، لیکن چونکہ ایسا مرد نہیں کرتا تو جب نہیں کرتا تو پھر اس گھر کے اندر جو بے دینی پھیلتی ہے وہ آپ دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں. وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے دینی کس حد تک جا چکی. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو. آج جمعۃ الوداع ہے، انشاءاللہ بھی کہو کہ دین پہ لانا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ محلے کے مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے.
یہ پیر صاحب کی ڈیوٹی بولو، سارے بولو، نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ٹل ڈیتھ، آخری سانس تک اس کے دین کا ذمہ دار تم ہو. ہم نے ہر صورت یہ ذمہ داری پوری کرنی. اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی ایسا ہو بھی جائے، نماز پڑھا کرو، تو آگے سے کہتے تھے جی پڑھتی ہوں، جی اچھا جی پڑھتی ہوں، لو ختم ہو گئی، اتنی تبلیغ ہے ہماری، بس تو پڑھا لی اور اس نے پڑھ لی. دوبارہ پھر پوچھا ہاں نماز پڑھا کرو، اسے کہا جی اچھا جی پڑھوں گی، بس ٹھیک ہے ختم ہوگی بات. لو اس طرح کیا دین نافذ ہوتا ہے؟ آپ کو پین لینی پڑے گی، آپ کو پین کے لیے کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. ابھی میں یہاں درس دے رہا ہوں نا، تو یہ لازم ہے میرے گھر والوں پہ کہ میرا درس یہ سنا جائے گا. اور ابھی وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آن لائن یہ سسٹم چل رہا ہے، وہ سن رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ لازم ہے کہ سنیں. اور آپ کو کیا پتا ہو کہ زندگی کا کون سا پورشن ایسا ہے جس میں قرآن کی آیت یوں دل پہ ٹھکے اور اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرمائے. کیا پتا ہو کب کسی کے لیے اللہ دروازہ کھول لے اپنی ہدایت کا. کوشش تو کرو. کبھی کسی نے کوشش، پھر روتے پھرتے ہیں، اس کو میرا ادب نہیں آتا، اس کو میرے والدین کا ادب نہیں آتا، اس کو میرے گھر کے انداز. بھائی آپ نے کبھی سکھایا اس کو؟ کبھی اس کو پتا چلا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، شوہر کے آداب پتا ہے اسے؟ کوئی پتہ. تو قرآن دیکھو کتنی پیاری بات کی، قو انفسکم، صرف اتنی بات نہیں کی، کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی وہاں ساتھ جوڑا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. آپ یہاں بیٹھ کے جمعے پڑھتے رہیں، بیوی گھر میں لیٹنیاں لے کے سوتی رہے، کیا فائدہ بھائی؟ آپ یہاں درس قرآن لے رہے ہیں، بیوی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس وقت کوئی اپنی مصروفیت میں گھر میں موجود ہے، ہمیں کیا. تو یہ ہے وہ مسئلہ جس سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک گاڑی کے دونوں ٹائر ہوا سے بھرے ہونے چاہیے اگر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں. ایک گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہے، دوسرا فل ہوا سے بھرا ہوا ہے، کتنی کو دور گاڑی لے جاؤ گے؟ نہیں سمجھے؟ کتنی کو دور گاڑی جائے گی؟ آپ کو دوسرے ٹائر میں ہوا بھرنی پڑے گی تب گاڑی چلے گی. تو یوں ہی یہ ہمارا حال ہے. انشاءاللہ کہہ دو دین سکھاؤ انہیں بزرگوں کی مجلسوں میں لایا کرو. دیکھو کہاں درس ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں. جب پارکوں میں لے جاتے ہو، شاپنگ کرانے لے جاتے ہو، تو کیا درس قرآن میں نہیں لا سکتے؟ نہیں تھے تو گھر بیٹھ، یہاں گھر بیٹھ تو میں اکیلا جاؤں گا. ایسا شخص زندگی میں ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ دین آپ اسے سکھا ہی نہیں رہے. جس نے تمہارے بچے پالنے، جس نے تمہارے گھر کے اندر عقائد و جہاں کی محبت لے کے آنی. کئی دفعہ ساتھیوں کو اشارہ دیا کہ ایسا کیا کرو، لایا کرو، بٹھایا کرو. قرآن بڑی اعلیٰ برکت ہے، قرآن بڑا نور ہے، حضور کی حدیث بڑا نور ہے، یہ دلوں کو روشن کر دے. زبان ایسی کوئی بعض اوقات انسان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، وہ تیر کی طرح پیوست ہوتا ہے اور ساری زندگی اللہ نیک راستے پہ لگائے رکھتا ہے. تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق عطا. دوسرا جو عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی طرف سے یہ فرض ہے اور عورت کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ساری ذمہ داری مرد خود اٹھائے اپنی بیوی کی. یہ میں نے کیا بولا؟ ذرا سارے بولیں گے، ساری بولو ذرا. ساری ذمہ داری خود اٹھائے، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اور یہ کہنا کہ سارے گھر والوں کو راضی کرو، والدہ کو بھی راضی کرو، والد صاحب کو بھی راضی کرو، یہ میری بہنوں کو بھی راضی کرو، یہ میرے بھائی کو بھی، دیور کو بھی راضی کرو، جیٹھ کو بھی راضی کرو، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی. ایسا نہیں ہوتا. اتنے لوگوں کو راضی کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہے گی. اس لیے ساری ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اسے کہو کہ بھائی بات یہ ہے والدہ صاحبہ، والد صاحب آپ یقیناً میرے بڑے اعلیٰ، بڑے قابل احترام، لیکن اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں ہوں نا، مجھ سے آپ بات کریں. اس تک کیوں جاتے ہیں آپ؟ یہ 1.5 سال ہوا ہے، سال 1.5 ہوئی ہے، ابھی تو وقت ہی کوئی نہیں گزرا. میں 25-26 سالوں سے یہاں رہتا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں. یہ ذمہ داری میری ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا میں ٹھیک کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں.
اس کو اگر آپ نے والدین کے حوالے کر دیا، اس کو نندوں کے حوالے کر دیا، اس کو دیور کے حوالے کر دیا، بیڑا غرق ہو جائے گا پورے گھر کا۔ اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے۔ آپ اس کے روٹی کے ذمہ دار ہیں، کپڑے کے ذمہ دار ہیں، عزت کے ذمہ دار ہیں، اس کی تمام برکتیں رحمتیں آپ کی ذمہ داری پہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے بعض گھروں میں ایسے دیکھا ہے کہ وہ ایسے عجیب لوگ ہیں، سارے کا سارا بچی کو گھر والوں پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے گھر دیکھے کہ ان میں حکمران جو ہے وہ 2 بہویں ہیں گھر میں، 3 بہویں ہیں، لیکن حکمرانی کر رہی ہے نند، شوہر کی بہن۔ اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، اسی کی بات سنی جانی ہے، کپڑے خریداری وہی کرے گی، بچوں کی چیزیں وہی لائے گی، سارا کچھ وہی کرے گی۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ساری ذمہ داری تم نے ان پہ ڈال دی۔ تو یہ یاد رکھو، یہ بہت بڑی ہم مردوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کمزوری سے اللہ بچا لے، یہ بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ انشاءاللہ کہو کبھی بھی کمزور شخصیت والے مرد نہ بنو۔ تمہاری شخصیت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا شخص جس کی شخصیت میں کمزوری ہو بڑا ذلیل کرتا ہے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے ہاتھ۔ اس کے گھر والے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی بیوی کو۔ کیوں؟ اس میں کمزوری، اتنی بات ہی نہیں کر سکتا، گفتگو ہی نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے بات کرنا اس کو آتا ہی نہیں ہے، لہذا بیوی بیچاری چکی میں پس رہی۔ تو یہ کمزور شخصیتوں والے مرد جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، گھر والوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو سارے؟ بولو ذرا، گھر والوں پہ پھینک دیتے ہیں، اس سے بڑے فساد پیدا ہوتے۔ وہ بیچاری پریشان رہتی ہے کہ شادی میری اس کے ساتھ ہوئی ہے، جواب میں نے نند کو دینا ہے، شادی میری اس کے ساتھ ہوئی ہے، جواب میں نے سسر کو دینا ہے، شادی میری اس کے ساتھ ہوئی ہے، جواب میں نے ساس کو دینا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے بات تو اس کے ساتھ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سب کے اوپر اس کی ذمہ داری پھینک کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا۔ اور ہمارا یہ جو کمبائن فیملی سسٹم ہے نا، سنو میری یہ بات غور سے، کمبائن فیملی سسٹم جو ہمارے پاکستان میں رائج ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور بھی ملکوں میں ہوگا، لیکن پاکستان انڈیا میں زیادہ ہے۔ یہ کمبائن فیملی سسٹم یہ صلاحیتوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے انسان کی۔ میں نے دیکھا ہے بہت ساری ہیرا بچیاں کمبائن فیملی سسٹم میں جاتی ہیں، وہاں جا کے کوئلہ بن جاتی ہیں، ان میں شے کوئی نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ ہر بندے کو راضی کرنا ہے جناب نے، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی راضی کرو، اور پھر مناتے مناتے زندگی گزر جاتی۔ کبھی بڑی بہن ناراض ہو گئی ہے، کبھی چھوٹی بہن ناراض ہو گئی ہے، کبھی والدہ ناراض ہو گئی ہے، کبھی آج بڑا بھائی نے کچھ بات، کبھی جیٹ ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اور ساری زندگی اسی میں لگے رہتے ہیں لوگ، مناتے مناتے زندگی گزر جاتی ہے بندی۔ تو یہ کمبائن فیملی سسٹم یقیناً اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نے ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ انشاءاللہ کہو ذرا سارے، جو کنوارے ہیں وہ میری بات غور سے سنیں، اور جو میرڈ ہیں وہ بھی اس بات کو اپنی اصلاح کریں۔ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کا خرچہ تم نے اٹھانا۔ بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا کہ وہ بیوی خرچہ بھی جیٹ سے لیتی ہے، کہتی جی وہ وڈا بھائی دے گا۔ وڈا بھائی کیوں دے گا بھائی؟ تو دے، اور جی وڈا بھائی دے خرچہ۔ وہ بیچاری ذلیل ہوتی پھرتی، ہاتھ پھیلاتی پھرتی۔ یقین کریں اس طرح لوگ جو ہے دھجیاں اڑا دیتے ہیں عزت نفس کی، اور وہ بچی اسی طرح زندگی جب گزر رہی ہوگی تو کیا سمجھتے ہو وہ بچی کیا سمجھدار بچے پیدا کرے گی؟ اس سے کیا اولاد بھی اعلیٰ آئے گی؟ نہیں، اعلیٰ کیسے؟ آپ نے اس کا ماحول اتنا سخت رکھا ہوا ہے، وہ کیسے اعلیٰ بچے پیدا کر سکتی ہے؟ اس کی اولاد بھی اسی طرح ہو۔ تو اللہ اس سے معاف فرمائے، آمین کہو۔ لہذا عورت کو اپنی پوری ذمہ داری بناؤ، اس سے پہلو تہی نہ کرو، اور اس طرح کا ظلم نہ کرو کہ وہ جو اب جو ہے وہ گھر جانا چاہ رہی ہے، میں چلی جاؤں ذرا امی کی طرف، امی نے پوچھ، امی کو پوچھو، ابو کو پوچھو۔ بھائی ابو کو امی کو پوچھنا، تم سے پوچھنا اس نے، شوہر تم ہو اس کے۔ نہیں امی اتنی کمزور شخصیت ہے تیری کہ تو اتنا چھوٹا سا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا سا فیصلہ بھی تو اس طرح کرتا ہے، امی سے پوچھو۔ بھئی باقی چیزوں میں ہے لیکن یہ ذمہ داری تو تیری ہے، تو خود اس کو اجازت دے یا نہ دے۔
اسے کہو کہ ہاں بھائی میرا ابھی موڈ نہیں ہے، نہ جاؤ، یہ کیا بات ہوئی، امی سے پوچھو. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، سنو، وہ جو 50 سال کی خاتون ہے والدہ، اس نے تو زمانے دیکھے ہوئے ہیں، اس نے تو بڑی سردیاں گرمیاں گزاری ہوئی ہیں. اب وہ کیا کرے گی، وہ کھلاڑی ہے اور یہ بیچاری 25-26 سال کی ابھی اناڑی ہے. اب یہاں سے وہ ٹسل شروع ہوتی ہے. وہ تو بڑی سمجھدار ہے، 50-60 سال ہو گیا اسے، وہ تو تیا پانچا کر کے رکھ دے گی، آئی تئی پھیر دے گی اس کی. کیوں، اس کو پتا ہے سارا تجربہ کار عورت ہے. اور یہ بیچاری ابھی 25-26 سال کی نئی نئی جوان بچی، جب شادی ہوئی ابھی، تو اس کے پاس ایسے گر ہیں. اب یہاں سے مسئلہ خراب ہو جاتا. اس لیے پوری ذمہ داری خود اٹھاؤ. جی میری ذمہ داری، مجھ سے آپ بات کریں. جو میں آپ کو بدتمیزی یا بے ادبی پہ نہیں ابار رہا، میں آپ کو اپنی شخصیت مضبوط کرنے کا کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ شخصیت مضبوط کریں اپنے. اور وہ کیسے مضبوط ہوتی ہے، سنو، وہ مضبوط ہوتی ہے رزق حلال سے. مل کے کہو سبحان اللہ. کس سے ہوتی ہے بولو، رزق حلال. اگر آپ اچھا کمائی کرنے والے ہیں نا، تو سارا گھر تمہارے نیچے ہوگا، سارا گھر. کیونکہ پتہ ہے کماتا ہے بچہ، کھلاتا پلاتا ہے، آپ کے پلے تھیلا کوئی نہیں، تو بیوی تو آپ کی ذلیلی ہوگی. کام آپ کرتے کوئی نہیں، محنت آپ کرتے کوئی نہیں. بڑا بھائی دبئی سے پیسے بھیجے گا تو بل داں ہونا ہے، تو کیا ہوگا، آپ کے گھر میں فساد رہے گا. کیوں، آپ کی شخصیت میں کمزوری بھی ہے اور ساتھ آپ رزق حلال والے بھی نہیں ہیں. اب یہ وہ پرابلم ہے کہ آپ ساری زندگی انہی مسائل میں رہیں گے، نہ نماز پڑھ پائیں گے، نہ قرآن پڑھ پائیں گے، نہ نیکی کر پائیں گے، نہ اللہ رسول کی طرف جا پائیں گے. کیونکہ آپ کے گھر میں ہر وقت چاق چاق رہے گی، مارا کٹی رہے گی ہر وقت گھر کے اندر. آپ باہر سے گھر کی طرف جائیں گے، لگے گا آگے تو دوزخ بنی ہوئی ہے، لہذا گھر میں جانے کو جی نہیں کرے گا. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. یہ میں آپ کو بڑے تجربے سے کئی سالوں کے بتا رہا ہوں. لوگ ذمہ داری نہیں اٹھاتے، اور بیوی کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا اور یہ سوچنا کہ نہیں ٹھیک ہے اسی طرح رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ خوش رہیں گے؟ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گی. اب میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ عورت کو اگر آپ نے دکھ دیا نا، تو اس دکھ کو 1000 کو ضرب دے کے تمہارے سر پہ دے مارتی ہے. وہ دکھ تمہیں ہی واپس آتا ہے، وہ تمہیں ہی واپس آتا ہے. تم اسے کسی طرح سے بھی تنگ کرو گے، تمہارے لیے تکلیف کا دروازہ کھل جائے. تو اللہ اس سے محفوظ کرے انشاءاللہ کہہ دو. پھر تیسری بات جو عورت کے لیے بڑا ضروری ہے، عورت کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد کو ہر صورت گھر کے اندر تحمل مزاج ہونا چاہیے. میں نے کیا بولا، تحمل. تحمل، اس کی تعریف سن لو. تحمل کہتے ہیں چیزوں کو اگنور کرنا. یہ اگنور کرنا چیزوں کو، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اللہ جسے دے دے کہ اسے چیزوں کو اگنور کرنا آتا ہو. گھر کے اندر مرد گیا ہے تو زیادہ تر باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں بہنوں کی معاملات ہوتے ہیں، والدہ کی چند باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہوتی. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اگنور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور اچھا یار دیکھتے ہیں، اور اچھا دیکھتے ہیں، اور اچھا بات کرتے ہیں، اگنور کرے. اگر زیادہ وہ انڈلج ہوگا، زیادہ اندر اپنی وہ بار بار اپنی وہ جو ہے وہ بات کرے گا، تو اس سے لڑائیاں بڑھ جائیں گی، جھگڑے بڑھ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں جانے دو. میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں کی مثال رکھتا ہوں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی مثال سنیں. حضور علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں کہ کسی بات پہ آپ دونوں میں کوئی بات ہو گئی. حضور کچھ بات فرما رہے تھے، سیدہ عائشہ بھی کچھ بات فرما رہی تھی. تو ظاہر میاں بیوی میں کسی بات میں وہ بات ہو گئی، ایسی آپس میں تھوڑی سی ہو گئی. اسی عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو حضور خوش ہوئے، فرمایا ابوبکر بڑے اچھے وقت پہ آئے ہیں آپ، کیونکہ میری اور عائشہ کی اس وقت کسی بات پہ ذرا ہو رہی ہے. کچھ میں کہہ رہا ہوں، کچھ یہ کہہ رہی ہیں، تو ہم دونوں میں ذرا فیصلہ کر دو. تم تیسرے آدمی ہو تو تم فیصلہ کرو ہم دونوں میں کون ٹھیک ہے، تو ذرا فیصلہ کر دو. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور میں حاضر ہوں، بتائیے کیا مسئلہ چل رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں. تو حضور اسلام نے فرمایا عائشہ
بتاؤ پہلے تم بات کرو گی یا پہلے میں بات کروں؟ کون کرے، تم کرو گی یا میں کروں؟ تو فرمایا نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہی کیجئے، لیکن صحیح صحیح بات کیجئے گا. بولو، لیکن صحیح صحیح بات کیجئے گا. اب جب یہ کہا نا تو حضرت ابوبکر، آپ چونکہ عشق رسول کے سب سے بڑے سرخیل ہیں، غصہ آ گیا. اور ظاہرہ بیٹی تھی آپ باپ تھے، اٹھا کے ایک ہاتھ مارا سیدھا چہرے کے اوپر، تھپڑ مار دیا. فرمایا یہ تو نے کیا کہا؟ کیا نبی صحیح بات نہیں کرتا؟ نبی کیا صحیح بات نہیں کرتا؟ نبی صحیح بات کرتا ہے، یہ تم نے کیا بولا؟ تو جب یہ کہا، ابھی دوسرا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مارنے کے لیے، حضرت عائشہ بھاگتی حضور کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی، پیچھے کھڑی ہو گئی آگے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، روک دیا، کہا روکیے. فرمایا ابوبکر، میں نے تو تمہیں مسئلہ حل کرنے بلایا، تو نے ادھر آ کے مارنا شروع کر دیا. فرمایا چھوڑ دیجئے، رہنے دیں، ہم خود اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، آپ تشریف لے جائیں، ہم مسئلہ حل کر لیں گے. جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر چلے گئے. حضور اسلام نے فرمایا، عائشہ دیکھا، اگر میں تجھے نہ بچاتا تو وہ تجھے دوسرا تھپڑ بھی لگا دیتا. تو مطلب مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاؤ، اگنور کرو چیزیں، بجائے یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے تو تحمل نہ ہونے کی وجہ سے گھر آ کے تو اس کا رویہ ایسا ہونا کہ لڑنے بھڑنے کی طرف چلے جانا، اس سے بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اپنی طبیعت میں تحمل پیدا کریں، انشاءاللہ کہیں ذرا سارے ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں، اپنی طبیعت میں رکنا پیدا کریں، سٹے کرنا پیدا کریں. فوراً ریئیکٹ کر دینا، فوراً کسی بات کے اوپر بھڑک اٹھنا، یہ بڑی کمزور مرد کی علامت ہے. ایسا نہ کریں. مردوں کو مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، مردوں کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، رکیں، سٹے کریں اور اس کو تسلی سے سنیں، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل آئے، مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر لڑائی کرو گے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور بعد میں پتا چلتا جی بات تو کوئی بھی نہیں تھی، اور آپس میں بیٹھے تو گفتگو ہوئی تو پتا چلا بات تو شاید کوئی نہیں تھی، تھوڑی سی بات تھی، بیٹھ کے کوئی حل ہو سکتا تھا مسئلہ، لیکن اب طلاق ہو چکی، اب معاملہ خراب ہو چکا. تو اللہ اس سے محفوظ میں آمین کہہ دیجیے. پھر اس عالم میں، چونکہ دیکھیے میں ایک بات کرنے لگا تھا، دھیان سے میری بات سنیے. جمعۃ الوداع کی برکتیں بھی ہیں، انشاءاللہ کہہ دو ذرا، جمعۃ الوداع ہے، اور اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے جو میں بھی کرنے لگا ہوں. چونکہ تحمل نہیں ہوتا، اب اس تحمل کے نہ ہونے سے ایک بات منہ سے نکل جاتی ہے، اکثر مردوں کے ایک بات منہ سے نکل جاتی ہے. کیا؟ ایک تو منہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. استغفار بولو ذرا، اس پہ فوراً استغفار کہو، کیونکہ یہ بہت ہی برا جملہ ہے، بہت ہی برا جملہ ہے، اس پہ فوراً توبہ کرو. یہ اتنا برا جملہ ہے، زہریلا جملہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم باز نہ. اچھا، یا پھر ایک اور جملہ ہے کہ اٹھ تجھے گھر چھوڑ کے آؤں، اٹھ تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آؤں تجھے. ذرا سنو آپ میری بات، جس نے یہ دو جملے بول دیے اسی دن اپنی ازدواجی زندگی میں ہار گیا وہ شخص. کیا بولا میں نے؟ بول دو. اسی دن اس کی ہار ہو گئی، وہ ہار چکا ہے. وہ تو اتنا کمزور آدمی ہے کہ اتنی بڑی بات کر دی تو نے. دوسروں کو مطلب اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو، اور بیوی کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو کہ اس کو طلاق کی دھمکی دے کر اور یہ کہہ کہ تجھے میں کے چھوڑ آؤں گا. یہ تیری کمزور شخصیت کی سب سے بڑی دلیل ہو گئی ہے. اس سے پہلے ہزار مسائل حل ہونے کے معاملات ہیں، بہت سارے حل ہوتے ہیں، وہ کرو. قرآن نے، میں نے سورہ نساء میں پڑھا، قرآن نے کتنے حل دیے ہیں. اگر کسی جگہ ناراضگی تمہاری ہو گئی ہے تو قرآن کہتا ہے پہلے بول چال بند کرو. کیا بولو؟ سارے بولو، بھی سننا ذرا میری بات. پہلے بول چال بند کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ، بات ہی نہ کرو. اس کو دکھا دو کہ میں ناراض ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا، بول چال بند. ٹھیک، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اپنا قرآن کہتا ہے بستر علیحدہ کر لو.
اس کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ. یقین کریں جو صحیح محبت کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کے لیے پہلی سزا ہی بہت بڑی ہے. آپ نے جو بول چال بند کر دیا نا وہ مر گئی ہے اسی دن, اور وہ واپس آئے گی. کیوں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ نہیں واقعی میرے ساتھ یہ میرے میاں نے کہا مجھے کچھ نہیں, چپ کر گیا, خاموش ہو گیا, مجھے بول چال بند. قرآن نے کہا بول چال بند کر دو. دوسرا کہا اچھا اگر زیادہ ہو گیا تو بستر علیحدہ کر لو. اب یہ جو دوسری بات ہے یہ تو کاٹ دیتی ہے عورت کو کہ آپ نے اس کے کمرہ علیحدہ کر لیا, دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا. ناراض اتنا زیادہ ہو گئے ہیں. اب بھی آپ نے نہ بات کی ہے, نہ بولے ہیں, نہ آپ نے کوئی اونچا لفظ بولا ہے. قرآن 2 حل دے رہا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن کتنے حل دے رہا ہے؟ 2 حل. یہ بھی 2 حل ہو گئے. اچھا اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, اور امید ہے کہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلو نہیں ہوا, کوئی زیادہ ہی مسئلہ خراب ہوا ہے. تو قرآن تیسرا حل دیتا ہے کہ اب کسی اپنے محبت والے کو بلاؤ اور اسے اپنے گھر بلا کے اس کو ثالث مقرر کرو. اس سے کہو کہ بھائی تو اب ہم دونوں کا فیصلہ کر. اور وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو تیرا بھی قریبی ہو اور تیری بیوی کا بھی قریبی ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر والوں سے بلا لو, وہ تو اپنی بچی کا پخ ماریں گے, بولو ماریں گے نا, وہ تو اپنی بچی کی طرف جھکیں گے. یا اپنے گھر والوں سے کسی کو مقرر کر لو گے تو وہ تیری طرف جھکے گا, وہ کہے گا جی میرا بیٹا ہے نا تو اس کی طرف جھکوں گا نا. نہیں, ایسے بندے کو ثالث بناؤ جو تم دونوں کا خیر خواہ ہو اور دونوں خاندانوں کا خیر خواہ ہو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اب یہ 3 حل قرآن دے رہا ہے. اس میں کسی جگہ لکھا ہے اٹھ میں تینوں گھر چھڑ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کسی جگہ کہ اس کو کہو کہ میں تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں. یہ ہے وہ ظلم جو ہم اپنے گھروں میں جب کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گھروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. سنو, جب آپ نے عورت سے یہ کہہ دیا نا کہ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں یا تجھے طلاق دے دوں گا, اب اس وقت وہ چپ کر جائے گی, خاموش ہو جائے گی, دب جائے گی. لیکن اس کے دل میں یہ خیال ضرور آ گیا ہے پتہ نہیں کب مجھے یہ چھوڑ دے, کب مجھے یہ طلاق دے دے. لہٰذا پھر وہ اپنا نا ذہن میں, کیونکہ نفس اور شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے, وہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تو ذرا ادھر ادھر نظریں مار, کوئی اور مرد دیکھ. اب دیکھ اگر یہ چھوڑتا ہے تجھے تو کہاں جائے گی. پھر وہ نظریں پھیرتی ہے ادھر ادھر. یہ ہے وہ وجہ جس سے گھروں کے اندر دوسری طرف نظریں جاتی ہیں, کیونکہ تم نے یہ بول دیا ہوا ہے کہ میں تو تجھے چھوڑ دوں گا. اب وہ کس طرح پھر اپنے آپ کو روک پائے گی؟ تو ایسا ظلم نہ کرنا انشاءاللہ. بولو نا ذرا سارے. اس سے پہلے 100 قسم کے حل ہیں, 100 قسم کی رسول نے چیزیں دی ہیں, قرآن نے دی ہیں, حدیث نے دی ہیں, جن کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کیا بات ہوئی طلاقوں کی دھمکیاں دے رہے ہو اور اس کو گھر کے دوسری, وہ کمزور ہے, اس نے چپ ہو جانا بس. تو اللہ اس سے محفوظ کرے انشاءاللہ. کہو بہت بڑی بیماری ہے یہ, اس حل کو کبھی بھی اس طرف نہ جانا. اس سے پہلے اللہ مسئلے حل کر دیتا ہے سارے. اس سے پہلے اللہ ساری رحمتیں کر دیتا ہے. میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا یہ خود خدا کو بڑا پسند ہے, خود خدا کو بڑا پسند. اللہ. آئیے میں آپ کو حضور الاسلام کی بات سناتا ہوں, آخری بات جو حق ہے, ایک عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے. وہ یہ ہے کہ مرد اس کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کرے. اظہار کرے, یہ میں نے لفظ کیا بولا؟ اظہار کرے, محبت کا اظہار کرے, بولے اس کے ساتھ محبت کے جملے. اظہار کرنا, اس چیز کو ایکسپریس کرنا, یہ ضروری ہے. حضور اسلام جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی جب لے کے جا رہے تھے سیدہ کو اپنے گھر کی طرف, تو حضور نے ایک جملہ بولا تھا, اور میں چاہتا ہوں ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے جملہ بولے انشاءاللہ. بولو نا ذرا. میں نے اس وقت سے یاد رکھ لیا ہوا ہے اور مجھے یہ توفیق اللہ دے کہ میں یہ جملہ اپنی بیٹی کے لیے بولوں. جب وہ جانے لگے نا گھر سے اس وقت میں اپنی بیٹی کے لیے جملہ بولوں, کیونکہ یہ حضور نے سیدنا علی سے کہا تھا. سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ غور سے سنو گے, بڑا پیارا جملہ ہے. سیدنا علی سے حضور نے فرمایا, اے علی اگر تم فاطمہ سے محبت کرو گے تو فاطمہ تیری. نہیں چھوٹی سبحان اللہ, کوئی سمجھ نہیں آئی آپ. اگر تم فاطمہ سے محبت کرو گے تو فاطمہ تیری. اب کتنا بڑا جملہ بول گئے.
اپنے لیے کہا تھا فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا علی اگر تم نے محبت کر دی تو یہ تیری ہو جائے. تو یہ جملہ ہے کہ سچی محبت بیوی سے ہو جائے تو انسان اس طرح کی چخ چخ میں جاتا ہی نہیں. یہ محبت ہی کوئی نہیں ہوتی دونوں میں، بس کاغذی سا رشتہ ہوتا ہے اور بس وہ ہسبینڈ لکھا ہوتا ہے نکاح نامے پہ اور اس نے سائن مارے ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ محبت ہی کوئی نہیں. اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایکسپریس کیا جاتا ہے. حضور اسلام سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا استعمال کر رہے ہیں، پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، سیدہ عائشہ گلاس اٹھاتی ہیں، پانی استعمال کرتی ہیں. حضور کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ فوراً فرمایا عائشہ ذرا دیکھیے. وہ وہی پانی کا گلاس پکڑا، اس کو اپنے لبوں کے قریب لائے. فرمایا عائشہ ذرا دیکھیے، مجھے بتائیے آپ کے لب کہاں لگے تھے؟ یہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کیا محبت ہے، کیا انداز. اس کو گھمایا اور جہاں ان کے لب لگے تھے وہیں اپنے لب لگائے اور پانی استعمال فرمایا. یہ دیکھیے بڑی محبت. پھر اسی دوران کھانا کھاتے ہوئے آپ نے کوئی بوٹی استعمال فرمائی، وہ رکھ دی، اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت لگا ہوا تھا. حضور الاسلام نے وہی بوٹی اٹھائی. فرمایا فاطمہ عائشہ آپ نے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیا تو میں استعمال کر لوں. وہیں سے آپ نے گوشت استعمال فرمایا، انہی کا جوٹھی وہ جو بوٹی تھی وہ استعمال کیا. یہ کیا کر رہے ہیں آقا؟ یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے جو آج چھوڑ دیا ہم نے. چھوڑ دیا ہو، کوئی محبت کا اظہار نہیں کرتے. وہ بیچاری بیٹھی رہتی ہے، کوئی میرے ساتھ بھی کچھ دو باتیں کر لو، کوئی میرے ساتھ بھی پیار کی بات کر لو، میرے ساتھ بھی کوئی اچھی بات کر، کوئی کرتا ہی نہیں. لہذا وہ فرسٹریشن، وہ اندر ہی اندر وہ انزائٹی، وہ ٹینشن وہ بڑھتی 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 ایک وقت آتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے اوپر سے وہ محبت کا، وہ جو پیار کا، وہ جو خوبصورت گلاب کا عرق تھا وہ تو چھڑکا ہی نہیں نا اس کے اوپر. لہذا وہ پھر ایک وقت آتا ہے ٹینشن بڑھتی بڑھتی لڑائی کی شکل اختیار کر جاتی. ورنہ جو شخص اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا یا فساد نہیں کر سکتی. ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ باتیں کرنا، دوستوں سے کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، جا جا کے لوگوں کی تعریفیں کرتے پھریں گے، جو ہے فلم سٹاروں کی تعریفیں کریں گے، لیکن اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے درد اٹھے گا. یہ ظلم ہے. حضور اسلام تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی حمیرہ رکھا ہوا تھا. کیا بولتے تھے؟ حمیرہ. حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. اس قدر نہ پیارا آپ کو انداز آپ نے اپنے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ رکھا ہوا. تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے، گھر میں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس سے بھی بچنے کا یہی راز ہے. میں نے یہ بات قرآن آسان ابھی آئیے دین سیکھے کورس میں کی تھی. بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے لیے یہ زندگی بدلنے کا ایک رنگ ہے. اللہ کرے آپ کو بھی ملے انشاءاللہ. کہو جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ایسے ہی اپنے لیے فرض کر لیں 5 بار اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں. یہ میں نے کیا بولا؟ 5 بار. جس طرح دن میں 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہے نا، اپنی بیوی کے لیے 5 بار محبت کا اظہار اپنے اوپر فرض کر لیں. اس کا انداز کوئی بھی بنا لیں، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے لیں، ماتھا چوم لیں، کوئی بھی انداز بنا لیں. کپڑے آج بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، کھانا بہت اچھا بنا ہے، آج تو اچھا لگ رہی ہو. کوئی اچھا لفظ بول دے یار، اس سے کوئی بل نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اور اس پہ حضور کی حدیث سنو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکرا اٹھتا ہے. اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ یہ میرے دونوں بندے کتنے اچھے لگ رہے ہیں. مسکرانا ایک دوسرے کے ساتھ. ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں، عجیب معاشرہ ہے ہمارا. یہ کام لوگوں نے کب کے چھوڑ دیے. 5 بار اپنے اوپر فرض کر لیں. ٹائم نوٹ کریں، اپنا الارم لگائیں. یہ آج 2 بجے، یہ 4 بجے، یہ 6 بجے. میں نے ابھی تک بات کیوں نہیں کی کوئی ایسی؟ یہ رات کے 10 بجے ابھی تک کوئی بات نہیں کی میں نے.
5 بار اظہار کر لیں، آپ 1 ہفتہ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر کی فضا جنت نظیر بننا شروع ہو جائے گی، جنت نظیر ہو جائے گی۔ یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے جمعے کے دن پچھلی بار کہا تھا، گھر کا سارا ماحول مرد کے اوپر ہے۔ مرد کا جس طرح کا لہجہ، مرد کا جس طرح کا انداز، سارے گھر کا ماحول آپ کے اوپر ہے۔ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بنا سکتے ہو۔ اپنے گھر کو دوزخ بنانا چاہتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی اٹھو بنا لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ زمانہ برا ہو گیا، لوگ برے ہو گئے، چھوڑو اس بات کو، تمہارا گھر تمہارے اوپر ہوتا ہے، وہ تمہاری اپنی جنت ہے۔ وہ جو 10 مرلے 5 مرلے 3 مرلے کا گھر ہے، وہ تمہاری جنت ہے، وہ تم اسے خود بناؤ گے نا، وہ تم نے بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ کہتے ہو، کرو گے اظہار، کیا کرو گے انشاءاللہ، کرو۔ کوئی فضول بات جو ایسی لوگ کرتے ہیں، دیکھیں جی مرد ایسا جو ہے کرے تو عورت جو ہے وہ زیادہ، اور پھر کیا فضول جملہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے نیچے لگ گیا ہے، دیکھیں جی ایسا ہو گیا۔ یہ ایسے الفاظ جو ہیں یہ جاہلوں کے الفاظ ہیں، اللہ والوں کے ہاں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کے ہاں بیوی کو سر پہ چڑھا کے عزت کی ملکہ بنایا جاتا ہے، عزت کی ملکہ کی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں بیوی کی عزتوں کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ جاہلوں کے جملے، دیکھیں جی عورت جو ہے نا وہ مرد نیچے لگ گیا جی، اس کا نیچے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم ہمیشہ اوپر ہو، الرجال قوامون علی النساء۔ ہم خدا ہو کے کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر ہیں۔ یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی عورت اوپر ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ مرد اوپر ہے تو مرد ہی اوپر ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ کہنے سے تمہاری عزت گھٹے گی نہیں تمہارے گھر میں۔ اور پھر سے کیا ہوگا؟ سنو آخری بات، اس سے اولاد بڑی خوبصورت ہو جائے گی تمہاری۔ تمہیں جب دیکھے گی نا آپس میں پیار کرتے، تو وہ بیٹا بڑی تربیت لے گا۔ وہ بیٹا کہے گا یار کتنا میرے ماں باپ کا اچھا رشتہ ہے، کتنا میرے ماں باپ آپس میں پیار کرتے۔ بیٹے کا دل ٹھنڈا رہے گا، اس کو سکون رہے گا، وہ پڑھائی اچھی کر پائے گا، وہ اپنے دوستوں میں بڑے اعتماد سے بیٹھے گا، اس کی آواز کے اندر ایک خوشی ہوگی، اس کی آواز میں ایک اچھی ترنگ ہوگی، اس کے ماں باپ کا پیچھے لہجہ، اس کے ماں باپ کا کرم اور فضل محبت اس کو انرجی دے رہی ہوگی۔ اور جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بچہ اپنے دوستوں میں گھٹا گھٹا بیٹھے گا، اس سے بات ہی نہیں ہوگی۔ وہ بیچارہ بات کرنا چاہے گا، اس کو گھر کے مسائل یاد آئیں گے، اس کو باپ کا تھپڑ یاد آ جائے گا، اس کو باپ کی گالی یاد آ جائے گی، وہ بات ہی نہیں کر پائے گا۔ وہ پڑھائی کے لیے کتاب کھولے گا تو اس کے ذہن کے اندر ہر وقت وہ جو گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے اس کے ذہن میں وہ پھنسی ہوگی، وہ کتاب بھی پڑھ نہیں پائے گا، وہ پڑھائی نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہر وقت اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی لڑائی چلتی ہے۔ وہ بیچارہ کیا پڑھے گا؟ کسی کے سامنے گفتگو کرنی ہوگی، کر نہیں پائے گا، کیوں؟ آپ نے اس کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ بچے فوٹو سٹیٹ مشینیں ہوتی ہیں، وہ فوراً کاپی کرتے ہیں آپ کو۔ آپ نے جو عمل کیا بچہ فوراً اس کو اپنے ذہن میں لے جاتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، وہ فوراً اس کو کاپی کر جاتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر وہ جا کے نقش ہو جاتی ہیں چیزیں۔ سیدنا حسین کی یہ بات سنو، سیدنا حسین فرمایا کرتے تھے لوگوں میں حسین کیوں بنا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے راتوں کو ایک آواز سنی، ہر رات ایک آواز مجھے جگا دیتی تھی، وہ رات کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ وہ رات میں مجھے وہ آواز نہ آئے، اور میں اس آواز سے جب اٹھتا تھا تو میں غور کرتا تھا یہ کس چیز کی آواز ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ میرا باپ علی مصلی پہ رو رہا ہوتا تھا، اس آواز سے میں اٹھتا تھا۔ جس بچے نے باپ کے مصلی کے آنسو دیکھے ہو نا، وہ حسین ہی بنتا ہے، وہ حسین بنتا ہے جس بچے نے اپنے باپ کو ایسے دیکھا ہے۔ اور جو آپ دونوں کا جو پیار ہے، آپ دونوں کی جو محبت ہے، وہ آپ کے بچوں کو ہیرو بنا دیتی ہے، آپ کے بچوں کو بہت بڑا انسان بنا دے گی، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتے دیکھتا ہے۔ اور جو ہر وقت بیوی کے ساتھ مسئلے مسائل ڈسکس کرتے، ہر وقت آج یہ نہیں ہوا تو آج وہ نہیں ہوا، آج تو نے یہ کر دیا، آج تو نے وہ کر، اس کی شخصیت کے اندر مسخ ہونا پیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھو ہمارے گلی محلوں میں جو ناکام بچے ہیں وہ ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے ناکام، ورنہ ماں باپ اگر محبت سے
پیار سے زندگی گزار رہے ہو تو بچے کامیاب لوگ بنو. تو تم نے اپنی نسل کی آبیاری خود کرنی ہے. آج سے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ بولو ذرا سا, ہاتھ اٹھاؤ ذرا. انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں, اگر مجھ میں کمی ہے اللہ مجھے دور کرے, میری اور کمیوں کو دور کر دے. اللہ میری ان کمیوں کو دور کر دے. میرے گھر کے یہ معاملات میرے اوپر ہیں. صبر سے چلو, محبت سے چلو. اللہ رزق بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, برکت بھی دے گا, صحت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا, حضور کا پیار بھی آئے گا. حج اور عمرے بھی رج رج کے کرو گے تم انشاءاللہ, کوئی کمی نہیں رہے گی. لڑائیاں مار کٹائیاں کرو گے, کچھ نہیں پاؤ گے, ہر چیز ہاتھوں سے نکل جائے گی. جو عزت ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی, رزق بھی ختم ہو جائے گا, چین اور آرام بھی ختم ہو جائے گا. تو آؤ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ, آؤ اللہ توفیق دے دے. اللہ میرے نبی کی امت کو ایسے گھر عطا کرے, ایسے خوشگوار گھر عطا کرے جن گھروں میں جب جائیں تو خوشیاں خوشیاں اتر رہی ہیں. ٹینشنیں تو ہر گھر میں ہیں, مجھے خوشیوں والا گھر تو دکھاؤ کوئی ہے. ٹینشنیں تو ہر گھر میں جاؤ گے تو تمہیں ہر گھر میں رونا پٹنا ہی نظر آئے گا. ارے مجھے خوشیوں والا بھی تو کوئی گھر دکھاؤ. تو وہی گھر خوشیوں والے ہیں جہاں میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے, جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ عشق اور محبت کی کیفیت ہوتی ہے. مسائل آتے رہیں گے, دکھ آتے رہیں گے, آپ دونوں اگر آپس میں محبت میں رہے تو ہر مسئلہ یوں حل ہوگا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, مسئلہ حل ہو جائے. تو اللہ آج جمعۃ الوداع کے دن میری نبی کی امت کو یہ دن عطا کرے, آمین کہو. اللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سکون پیدا کر دے. اللہ یہ طلاقوں کے دن ختم کر دے. اللہ یہ بچیوں کی عزتیں بحال کر دے. اللہ یہ رحمتوں کے دن ہمیں واپس لوٹا دے. مولا یہ کتنا ہم اس وقت پر, میں نے پچھلے جمعے کہا کہ 1 گھنٹہ میں یہاں درس دے رہا ہوں, میرا ساتھی مجھے بتا رہا تھا حضرت 1 گھنٹہ آپ نے درس دیا, پاکستان میں اس 1 گھنٹے میں 100 سے زیادہ طلاقیں ہو چکی. اتنا یہ کام خراب ہو چکا ہے, 1 گھنٹے میں 100 سے زیادہ طلاق. تو بتاؤ ہم کیا دین سکھا رہے ہیں؟ یہ نماز روزہ سکھانے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو اچھے شوہر بننا سکھاؤ, اچھی بیوی بننا سکھاؤ, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہر گھر میں کرم اتر آئے گا, فضل اتر آئے گا. تو آؤ اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے دن کی عزتیں ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے عطا فرمائیے.